الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عدنان خان ہوں۔ 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی۔ تو آپ نے، یہ تو قریب کی بات ہے، 3 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال، آپ نے سنا پاکستان تحریک انصاف نے آتے ساتھ ہی معیشت کا رونا رویا کہ معیشت ہمیں بہت بری حالت میں ملی ہے، پاکستان کے خزانہ خالی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب قائم ہوئی تو پاکستان کو اس وقت بھی ادائیگیوں کا خسارہ بہت زیادہ تھا، اس کا سامنا تھا، اور غیر ملکی ذخائر صرف 2 ماہ کے لیے دستیاب تھے جب پی ٹی آئی حکومت نے اوورٹیک کیا۔ لہٰذا حکومت نے IMF کی سخت شرائط سے بچنے کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سے دوستانہ قرضوں کا انتظام کیا۔ انہیں پتا تھا کہ IMF کے پاس جائیں گے مزید سخت شرائط کا سامنا کرنے پڑے گا، اور ناظرین یاد رکھیے گا IMF سے قرض لے کر کسی بھی ملک کی معیشت کو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ ٹھیک نہیں ہوئی، نہ وہاں کے لوگوں کو ریلیف ملا، اگر ریلیف ملا بھی تو شارٹ ٹرم کے لیے۔ 2019 میں جب معاشی حالات بگڑتے ہی چلے گئے تو پاکستان، ناظرین یاد رکھیں، 22ویں بار IMF کے پاس گیا، جس پر عالمی ادارے نے توانائی کے محصولات میں اضافے، توانائی سبسڈی ختم کرنے اور مختلف ٹیکسز میں اضافے، سرکاری اداروں کی نجکاری اور بجٹ میں مالی ایڈجسٹمنٹ جیسی شرائط کی بنیاد پر 39 ماہ کے لیے $6 ارب کی توسیع فنڈ سہولت کی مد میں قرض کی منظوری دی، جس کے بعد یہ مختلف آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی پر اور پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ سبسڈی ختم حکومت کو کرنا پڑی، چونکہ یہ IMF کی طرف سے ایک شرط تھی۔ ناظرین، دسمبر 2020 تک پاکستان کا جو بیرونی قرضہ تھا وہ 115.7 ارب امریکی ڈالر کے لگ بھگ تھا، جو کہ جس کی تفصیل کیا ہے؟ پاکستان پیرس کلب پر 11.3 ارب ڈالر، کثیر الجہتی عطیہ دہندگان کے 33.1 ارب ڈالر، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے 7.4 ارب ڈالر، یورو اور سکوک جیسے بین الاقوامی بانڈز کا 12 ارب امریکی ڈالر کا مقروض تھا۔ گو کہ جولائی 2019 میں پاکستان اور IMF نے $6 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے، لیکن یہ پروگرام بڑی حد تک ٹریک سے باہر رہا، جس کے نتیجے میں 2 سال میں پاکستان صرف 2 بلین امریکی ڈالر سے ملے۔ مارچ 2021 میں ناظرین پاکستان کا بیرونی قرضہ 116.3 امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سماہی میں یہ 117.1 بلین ڈالر تھا۔ یہ بات یہاں پہ قابل ذکر ہے ناظرین کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مالی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کا پاکستان کے ہر فرد کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہم IMF کے کتنے غلام ہوتے جا رہے ہیں اور کتنا IMF کا ہم پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے 3 سال کے دوران، موجودہ حکومت، میں PTI کی بات کر رہا ہوں، یہ حکومت کو تو ابھی 2 ماہ ہوئے، موجودہ حکومت جو کہ PTI کی تھی، اس نے 3 سال کے دوران $149 ٹریلین کا قرض لیا۔ ناظرین یہ فگر یاد رکھنے والی، 3 سال کے دوران $149 ٹریلین کا قرض لیا، اور یاد رکھیے یہ بات اس سے بھی میں اہم کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت PTI نے 3 سال میں قرض لیا، یہ پچھلے 10 سالوں کے دوران لیے گئے قرضوں کے 80% کے برابر ہے۔ پاکستان IMF کے پاس 1958 سے 2019 تک ناظرین 22 بار جا چکا ہے، لیکن اس کے کبھی مثبت نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ آپ جانتے ہیں، ستم ظریفی دیکھیے کہ ارباب اقتدار، ارباب اختیار IMF کا قرض چکانے میں ناکام رہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس ایسے ٹیکنیکل بندے، ایسے اکانومی کے اکانومسٹ نہیں ہیں، معیشت کے ماہر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کیا وہ پاکستان IMF کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پا رہا، یا ان ماہرین کو لایا ہی نہیں جاتا جو یہ ٹیکنیکل اکانومسٹ یا اکانومی کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ قرض کے اوپر مزید قرض لیتے رہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔
جس کے سبب ملک و قوم IMF کے پاس گروی ہو کے رہ گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ناظرین ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں حکمران ہی بدلتے رہے، حکمرانوں کی روش نہیں بدل سکی۔ ہر نئی آنے والی حکومت ناظرین پچھلی حکومتوں کو ہی مورد الزام ٹھہراتی ہے، لیکن خود ملک و قوم کے اقتصادی، معاشی، معاشرتی استحکام، تعلیم، صحت، روزگار، امن عامہ اور قرضے اتارنے کے لیے کوئی مؤثر عملی اقدامات نہیں کرتی۔ سارا زور دوسروں پر الزام تراشی کر کے خود کو ان مسائل سے بری و ذمہ قرار دینے ہی پر رہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے IMF سے یہ معاہدے کیے، اتنا قرض لیا، اتنا لیا، تھوڑے عرصے کے بعد خود IMF کے پاس بھاگ کے چلے جاتے ہیں، بجائے کہ وہ پہلے قرضے واپس کریں مزید معاہدے کر لیے جاتے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک یہی ہوتا رہا اور اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 2008 سے 2013 تک ناظرین پیپل پارٹی کے 5 سالہ دور میں دور اقتدار کے خاتمے پر بیرونی قرضہ 59 ارب ڈالر تھا، یعنی پیپل پارٹی نے پاکستان کو 25 ارب ڈالر کا مقروض کیا۔ یاد رکھیے گا ناظرین، یہ فگر میں پیپل پارٹی کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ 2008 سے 2013 تک پیپل پارٹی نے پاکستان کو 25 ارب ڈالر کا مقروض کیا۔ 2013 میں نون لیگ کا روشن دور شروع ہوا ناظرین، روشن دور، جس کے اختتام پر بیرونی قرضہ 93 ارب ڈالر یعنی 93 ارب ڈالر تھا۔ یہ روشن دور تھا نا پاکستان کا، یعنی 34 ارب ڈالر کا قرض صرف اسی دور میں لیا گیا۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے صرف 10 سال کے دوران مجموعی طور پر پاکستان کو 59 ارب ڈالر کا مقروض کر دیا ناظرین۔ اس سے پہلے کہ 60 سال میں پاکستان کل 34 ارب ڈالر کا مقروض تھا، لیکن ان کے دور آنے کے بعد نون لیگ اور پیپل پارٹی نے پاکستان کو 59 ارب ڈالر کا مقروض کیا۔ مشرف دور میں ہر پاکستانی ناظرین 40,000 روپے کا مقروض تھا، پیپل پارٹی کے دور میں 80,000 روپے کا، اور نون لیگ دور میں 1.5 لاکھ روپے، اور ناظرین آج تقریباً 2.25 لاکھ روپے کا ہر پاکستانی مقروض ہو چکا ہے۔ ناظرین آئین کے مطابق قرضوں کا حجم GDP کے 60% سے زائد نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون کے 5 سال مکمل ہونے پر قرضے GDP کا 70% سے زائد ہو چکے تھے، جو کہ آئین کے خلاف بھی تھا کہ اتنے قرضے نہیں لینے چاہیے تھے۔ یعنی نصف کے قریب بجٹ، اگر میں یوں کہوں کہ نصف کے قریب بجٹ محض قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے خرچ کر دیا جائے، اور خرچ بھی نہیں ہوا، رکھا بھی نہیں گیا بجٹ، ظاہری بات ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے تو خرچ کیسے ہوگا؟ بہت کم بجٹ رکھا جاتا ہے لیکن اتنا ادا نہیں کیا جاتا۔ یہاں میں آپ کو ایک IMF کے سربراہ کا جو بیان تھا وہ بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ 2012 میں IMF کی سربراہ کرسٹین لیگارڈی نے بیان دیا کہ جب IMF کے اطراف کی دنیا پر زوال آتا ہے تو ہم ترقی کرتے ہیں۔ کون ترقی کرتا ہے؟ IMF ترقی کرتا ہے۔ زوال کا سبب IMF کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت وہ کہتی ہے کہ ہم بہت فعال ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم قرضے دیتے ہیں، غریب ممالک ہمارے پاس قرضے لینے کے لیے آتے ہیں، ہمیں انٹرسٹ، فیس اور بہت کچھ ملتا ہے، اور ادارے کو خوب منافع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری گروتھ زیادہ ہوتی ہے، ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ یہ IMF کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب دنیا بہتری کی جانب گامزن ہوتی ہے اور سالوں تک ترقی ہوتی ہے، جیسا کہ 2006-07 میں ہوا تھا، تو IMF کی مالیاتی
کارکردگی اور دیگر لحاظ سے گر جاتی ہے. تو بڑی دلچسپ بات, آئی ایم ایف, اس کا مطلب آئی ایم ایف کی تو خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ملک ہمارے سے قرضے لینے کے لیے آئے اور ہم انٹرسٹ لیں. اور ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا کہ آئی ایم ایف جتنا قرض کسی ملک کو دیتا ہے وہ اس کی اصلاح, اس کی استحکام یا اس کی ترقی کے لیے نہیں ہوتا. وہ قرض اتنا دیتا ہے کہ بڑی مشکل سے وہ صرف اس کا انٹرسٹ ہی واپس کر پاتے ہیں اس کے. اور آئی ایم ایف دیتا بھی قرض اپنا انٹرسٹ واپس لینے کے لیے دیتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین. ایک آئی ایم ایف کی سربراہ جو کرسٹین لیگارڈی ہے, وہ 10 سال پہلے ناظرین فرانس کی وزیر خزانہ تھی. 19 دسمبر 2016 کو فرانس کی ایک عدالت نے اسے مقدمے میں قصوروار قرار دیا, مگر نہ کوئی سزا نہ کوئی جرمانہ دی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرق کی طرح مغرب میں بھی قانون بڑے لوگوں کو سزا نہیں دے سکتا. میں اپنی اس گفتگو کا اختتام ایک دو سینٹنس سے کرتا ہوں کہ if central banks had a boss, it would be the IMF. IMF کے قوانین اس ملک کو نہیں بچاتے جسے قرضے دیے جاتے ہیں, بلکہ یہ IMF کو بچاتے ہیں. والسلام.